بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش قسمتی ہے اور میری اپنی ذات کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ حضرت کے ساتھ میرا پہلا تعلق، پہلی زیارت حضرت کی کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آج اکٹھے چلتے ہیں، تو یہ فقیر ان کے ساتھ گیا اور راولپنڈی میں جب پہنچے تو جامعہ محمدیہ ایک مدرسہ تھا، وہاں پہنچے اور وہاں پہلی دفعہ حضرت کی زیارت ہوئی۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، ان کو جب ان کی زیارت ہوتی ہے تو دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ دل بے اختیار محبت پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور حضرت سے جب سلام دعا بات چیت ہوئی تو اس محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میں واپس گھر آیا تو حضرت کے گھر جب کھانا کھایا اور کھانا کھا کے واپس آیا تو میں نے آ کے اپنے گھر والوں سے آ کے حضرت کے گھر کی صورتحال بیان کی۔ مجھے اتنا زیادہ اچھا لگا، کوئی عجیب کیفیت تھی، اور میں نے اس دن اپنے گھر والوں سے یہ بات کی کہ انشاءاللہ کبھی پروگرام ہوا تو ہم حضرت کو یہاں پہ ضرور بلائیں گے، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار بلائیں گے۔ تو اللہ پاک حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شیخ مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ملک پاکستان کی عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ نے علمی اور روحانی دونوں حوالے سے اللہ نے بہت نوازا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور حضرت نے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی وقت نہیں، جب آپ آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں، ورنہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سے ملاقات بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی دنیا ترستی ہے، منتیں کرتی ہے، اور حضرت سے وقت لینا کوئی آسان چیز نہیں۔ حضرت خاموش ہو جاتے، اکثر حضرت کی طبیعت ہم نے دیکھا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو حضرت خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات اس فقیر نے سنی تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ سننے کو سنہرا ہی جانتا ہے، عام بندہ سننے کی بھی پہچان نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں۔ اللہ پاک حضرت کو اپنے شایان شان بہترین اجر بدلہ اس دنیا میں اور اس سے زیادہ قبر میں اور اس سے زیادہ آخرت میں عطا فرمائیں۔ بہت عجیب و غریب بات یہ کہ کل حضرت کے سسر جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہوئی۔ رات عشاء کے بعد ایبٹ آباد میں جنازہ تھا، اور جنازے کے بعد رات حضرت وہاں سے سفر کر کے تشریف لائے، فجر کے بعد آرام کیا، اور 9 بجے حضرت کے اپنے آپ بہت زبردست بہترین جامعہ ہے، اس فقیر کو 2-3 دفعہ وہاں جانے کا موقع ملا راولپنڈی میں، جامعہ محمدیہ کے نام سے۔ وہاں آج افتتاحی پروگرام حضرت کا بھی وہاں خود بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ گھر میں اس طرح کی ڈیتھ ہو، وفات ہوئی ہو، اور بندہ وہاں اس جنازے کے بعد جگہ کو چھوڑ کے آ جائے، اور پھر اگر سسرال ہو تو معاملہ اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن اس بات سے میں یہاں خواتین کیونکہ بہت زیادہ کثرت میں ہیں تو ان سے یہ بات کہوں گا کہ دین کے معاملے میں سمجھدار خواتین ایسے ہی تعاون کیا کرتی ہیں۔ اللہ ہماری بھابھی جان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں اور انہیں بہترین صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ان کے والد صاحب کی قبر کو جنت الفردوس کا اعلیٰ باغ بنا دیں۔ ہم سب ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں، اللہ پاک سب کے لیے بہت خیر و فضل کے فیصلے نازل فرمائیں۔ اور حضرت کا بہت دل سے شکریہ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں شکریہ ادا کروں کہ اس صورتحال میں بھی حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حضرت علمی آدمی بھی ہیں اور روحانی آدمی بھی ہیں۔ اگر ہم حضرت کی مجلس میں دل کے پیالے کو سیدھا کر کے بیٹھیں گے تو یقینی بات ہے کہ آج ہم بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ ہم لوگ نشمندی لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ اصل معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل کا پیالہ سیدھا ہو تو بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اور دل کا پیالہ الٹا ہو تو اوپر سے جتنا مرضی آپ اس کے اندر دودھ گرائیں گے نا، وہ کبھی بھی اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا منہ الٹا ہے۔
تو اللہ والوں کی ایسے علمی روحانی شخصیات کی مجلس میں دل کے پیالے کو سیدھا کر کے بیٹھنا، فیض کی نیت سے بیٹھنا، فائدے کی نیت سے بیٹھنا اور اللہ کے حضور فریاد کر کے بیٹھنا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک حضرت کو بہت ضائع خیر عطا فرمائے۔ حضرت کا ایک بار پھر دل سے شکریہ۔ حضرت انشاءاللہ درس حدیث ارشاد فرمائیں گے، جزاکم اللہ۔ ہاں، چند ایک باتیں، ایک دو چیزیں اور، کہ آج ہمارے 3 اداروں کا افتتاحی پروگرام ہے۔ جو بخاری شریف کا افتتاحی پروگرام ہے یہ بنات کا ہے۔ ہمارے اس ادارے کا نام ہے اسلامک تزکیہ انسٹیٹیوٹ۔ الحمدللہ 6 سال ہو گئے، یہ 7واں سال ہے، اور پچھلے سال اختتام بخاری پہ آپ سب لوگ یقیناً موجود تھے۔ تو اب دوسرا بیچ ہمارا وہ بخاری شریف کی کلاس میں گیا ہے، اور اس میں آن سائٹ بھی بچیاں ہیں، اور اس دفعہ آن لائن بھی۔ ہمارا ایک آن لائن والا ادارہ بھی ہے، اس میں بہت ساری بچیاں الحمدللہ، وہ ان کا 4 سال کی ترتیب تھی، وہ 4تھے سال میں بخاری شریف میں پہنچ گئی ہیں، اور ادھر سے جو یہاں پڑھ رہی تھیں آن سائٹ پہ وہ 6ٹھے سال میں پہنچ گئی ہیں۔ اور آن لائن کا جو ادارہ ہے الحمدللہ 8 ممالک سے تقریباً 500 کے لگ بھگ خواتین پڑھ رہی ہیں، اور اس میں ہمارا تجوید کا سیٹ اپ بھی ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی سیٹ اپ ہے، اور 2 سالہ سیٹ اپ بھی ہے، اور اب 6 سالہ سیٹ اپ بھی ہے۔ اور تیسرا ہمارا یہاں پہ مردوں کا جو جامعہ الانصار اکیڈمی اسلام آباد کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، تو اس کا افتتاحی پروگرام بھی ہے۔ اللہ پاک ان ساروں اداروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور حضرت اب ہمیں اپنے قیمتی مواعظ سے مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے لیے انتہائی قابل تکریم حضرات علماء کرام اور میری پردہ نشین عزت مآب میری بہنوں اور میری ماؤں، برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت، جامع المحاسن والکمالات، شیخ طریقت حضرت مولانا مفتی طاہر سلیم صاحب نقشبندی زید و مجدہم کی پرخلوص دعوت پر آج ان کی اس ایک بہترین، منفرد، ممتاز تعلیمی سلسلہ کے اس ایک منفرد ادارہ میں سال کی جو افتتاحی تقریب ہے اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے میرے متعلق جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ ان کا حسن ظن ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی وہ دوسرے کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ حضرت کی اپنی طبیعت نیک ہے، اپنی طبیعت روحانیت اور نورانیت والی ہے، اس لیے ان کا میرے متعلق بھی
یہی گمان ہے، اور نیک لوگوں کا جو گمان ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے گناہگاروں کی بخشش کے لیے، کہ کسی نیک بندے کا کسی گناہگار کے بارے میں اگر اچھا گمان ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی شہادت ہوتی ہے، ایک گواہی ہوتی ہے، اور یہ سفارش ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں کام آئے گی۔ مجھے جیسے پہلی ملاقات کا انہوں نے تذکرہ فرمایا، تو میں نے ایک دفعہ ایک اپنے استاد محترم تھے ان سے ذکر کیا کہ میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں ان سے ایسی شناسائی ہوتی ہے کہ برسوں کے ہم ایک دوسرے کو جیسے کہ جانتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلا کٹھ روحوں کا عالم ارواح میں ہوا تھا، جس میں عہد الست لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، تو اس میں جتنی بھی روحیں تھیں وہ ساری اکٹھی تھی۔ تو عالم ارواح میں جو روحیں آپس میں زیادہ ملی ہیں، زیادہ ان کی ملاقات رہی ہے، زیادہ آپس میں شناسائی عالم ارواح میں جن کی ہو چکی ہے، اس عالم دنیا میں جب بھی وہ آپس میں ملیں گے تو ایسے لگے گا کہ گویا برسوں سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں پہلے آپس میں مل چکی ہیں۔ تو جب بھی کبھی کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے تو ہم جب اپنے شیخ سے پہلی دفعہ ملے تو حضرت نے بہت شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی، اور ایسے شفقت فرمائی کہ جو حضرت کے قدیم جو حضرت کے خدام تھے تو ان کو اس میں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ والے چونکہ نبض شناس بھی ہوتے ہیں اور چہرہ شناس بھی ہوتے ہیں، تو حضرت نے اس کے بعد جو مجلس فرمائی تو اس کا سارا بیان ہی اسی پہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ بھائی مفتی صاحب کی ہماری پہلی ملاقات ہوئی اور حضرت نے خود فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور پھر یہی بات کوٹ کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، من آنم کے من دانم، ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کا جو حسن ظن ہے یہ ایک بہت بڑی قیمتی متاع ہے اور ایک قیمتی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے شیخ میرے بھی شیخ ہیں، اور میری چونکہ ایک بہت زیادہ دلی وابستگی ہے حضرت کے ساتھ، اور بڑی عقیدت اور محبت اور عشق کی حد تک ہے الحمدللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت کی کئی دفعہ خواب میں زیارت ہوئی، کئی دفعہ، اور زیارت بھی ایسی ویسی نہیں، ایسی زیارت اور ایسی ملاقات تو شاید بیداری میں بھی ملنے والوں کو نصیب نہ ہوئی ہو، جیسے ہی اللہ نے مجھے خواب میں حضرت کے ساتھ ملاقات نصیب فرمائی۔ صرف میں دو باتیں اس حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک، حضرت کی زیارت ہوئی تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہم آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت یہ میری کوتاہی ہے، میں نے بڑی دفعہ پروگرام بنایا لیکن آپ کے شیڈول کا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں محروم رہ جاتا ہوں۔ اور کچھ ہی دن بعد میں نے خواب دیکھا کہ ہم حضرت کے ہاں وہاں مہد الفقیر میں چلے گئے، اور حضرت نے اپنے خلوت خانہ میں بلایا، بڑی شفقت فرمائی اور کرسی بچھا کے اپنے ساتھ بٹھایا، اور اپنے جو صاحبزادہ ہیں شاید حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی صاحب دامن برکاتہم جی، ان کو بلایا اور کہا کاغذ بھی لاؤ، قلم بھی لاؤ، اور ان کو اجازت لکھ کر دو۔ تو خواب کے اندر حضرت نے اپنے بیٹے سے اجازت لکھوائی۔ میں نے یہ ساری چیزیں شاید مفتی طاہر صاحب کو بتائی ہیں، ایک ساتھی جو آئے ہیں ان کو بتا دیں۔ تو یہ یعنی حضرت کے ساتھ اور اس طرح کی کئی ملاقاتیں ہیں جو خواب میں بہت زیادہ ہوئیں۔ پھر میں نے حضرت سے جب ملاقات ہوئی
تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت خواب میں تو آپ کے ساتھ بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں، بڑی دوستیاں رہتی ہیں، بڑے یارانے رہتے ہیں، گپ شپ رہتی ہے، تو کبھی بیداری میں موقع دیں کہ خدمت میں حاضری ہو جائے۔ تو حضرت مفتی صاحب بھی موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے لیے نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے لیے وقت کی کوئی قید ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ آ جائیں، جب بھی آپ کا دل چاہے۔ تو میں نے یہ چیز بھی مفتی صاحب کے حوالے کی کہ آپ وہاں حضرت کا شیڈول معلوم کر کے تو ترتیب بنائیں، انشاءاللہ العزیز ہم حضرت کی خدمت میں چلیں گے۔ یہ باتیں میں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان سے مقصود کوئی اپنی فوقیت یا اپنی برتری کا احساس دلانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ان کا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی جو ایک روحانی نظر ہوتی ہے، میں بذات خود اس کو ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان سے خوب اور خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ حضرت مولانا شبلی نعمانی صاحب مرحوم کے شاگرد تھے، اور مولانا شبلی نعمانی صاحب سر سید احمد خان صاحب کے شاگرد تھے۔ سر سید احمد خان صاحب اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ ہم مکتب، ہم درس، اور ایک ہی استاد کے مولانا مملوک علی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ ایک کس طرف چلے گئے، اور ایک کو اللہ نے چن کے اپنے دین کے لیے منتخب کر کے دین کا کتنا بڑا کام ان سے لے لیا کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے، میں بلا مبالغہ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس کام میں 90% جو آپ کو عمل دخل نظر آئے گا، دین کی خدمت میں 90% جو آپ کو خدام نظر آئیں گے، وہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ نظر آئیں گے۔ سر سید احمد خان چونکہ دوسری لائن پہ چلے گئے، ان کو انگریز نے ایک خاص ان کو ایک مشن حوالے کیا، ایک خاص مشن ان کو سونپا۔ وہ مشن یہ تھا کہ آپ ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھیں جس تعلیمی ادارے میں قرآن نہ ہو، جس تعلیمی ادارے میں حدیث نہ ہو، جس تعلیمی ادارے میں فقہ نہ ہو، جس تعلیمی ادارے میں صرف و نحو ہو۔ اس سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں ایک ہی چھت کے نیچے قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی، فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی، اور صرف بھی پڑھائی جاتی تھی، نحو بھی پڑھائی جاتی تھی، علم کلام بھی پڑھایا جاتا تھا، اور جتنے بھی علوم دینیہ ہیں یہ سارے کے سارے یہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اور اسی چھت کے نیچے فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی، بایولوجی بھی پڑھائی جاتی تھی، کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی، میتھمیٹکس بھی پڑھایا جاتا تھا۔ یہ سارے کام ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے تھے۔ عصری جو فنون ہیں اور جو دینی علوم ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے دونوں کی تعلیم دی جاتی تھی، ایک ہی چھت کے نیچے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان اداروں سے جو پڑھ کے نکلتے تھے، ان اداروں سے وہ بیک وقت اگر دینی علوم کے ماہرین ہوتے تھے تو ساتھ ہی وہ عصری علوم کے بھی ماہرین ہوتے تھے۔ وہ کسی میدان میں مار نہیں کھاتے تھے، وہ جامع العلوم اور جامع الفنون ہوتے تھے۔ وہ کسی بھی میدان میں چلے جائیں اور اس میدان میں بڑے سے بڑا کوئی آ جائے ان کے مقابلے میں تو وہ اس کو ناخن چنے چبوا دیتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس تاریخ کو تھوڑا سا اس طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ بہت پیچھے نہ جائیں، آپ صرف بر صغیر کی تاریخ میں چلے جائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے چاروں صاحبزادگان شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان کا ایک ٹائٹل تو وہ ہے جو ہمارے ہاں علمی دنیا میں مشہور اور معروف ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علوم دینیہ کے حامل تھے، یہ وہ لوگ تھے جو قرآنی علوم کے حامل تھے، تفسیری علوم کے حامل تھے، حدیثی علوم کے حاملین تھے، یہ بیک وقت مفسر بھی تھے،
محدث بھی تھے، فقی بھی تھے، مفتی بھی تھے، متکلم بھی تھے، مناظر بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور بہت بڑی جامع صفات کی مالک شخصیات تھی یہ۔ ایک تعارف تو ان کا یہ ہے، چونکہ جو ان اداروں سے پڑھ کے نکلا کرتے تھے ان پہ دینی رنگ غالب ہوتا تھا، دینی رنگ، اور اس دینی رنگ کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ شکل سے ڈاکٹر نہیں لگتا تھا، وہ تو مولوی لگتا تھا۔ آج بھی دیکھیں، اگر کسی ڈاکٹر کا کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے، داڑھی آ جاتی ہے، پگڑی آ جاتی ہے، مونچھیں صاف ہو جاتی ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے، اور کرتا اور شلوار یہ ان کا لباس ہو جاتا ہے۔ پینٹ شرٹ اتر جاتی ہے، جینس کی پینٹیں ختم ہو جاتی ہیں، کلین شیو ختم، ہیئر سٹائل ختم، ٹوٹلی ان کی زندگی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ بڑی ماڈ سکاٹ لڑکیاں اگر ان کا کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے، کسی اچھی صحبت میں آ جائیں، تو ماشاءاللہ ان کا لباس شرعی ہو جاتا ہے، شرعی پردہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا بال تک بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب وہ کتنا ہی ہائیلی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، وہ مرد میل فیمیل کتنے ہی ہائیلی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، لیکن جس وقت ان پہ دین کا رنگ چڑھتا ہے نا جی، تو وہ رنگ ایسا ہوتا ہے کہ اس رنگ کے نیچے سارے رنگ دب جاتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن اکثر من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، سارے رنگ اس میں چھپ جاتے ہیں، سارے رنگ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نظر نہیں آتا، وہ انجینئر نظر نہیں آتا، وہ بزنس مین نظر نہیں آتا، وہ صنعتکار نظر نہیں آتا، وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی مولوی ہے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی مفتی ہے۔ اور بعض اوقات انجان لوگ ان سے مسئلہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ذرا بتا دیں گے؟ وہ کہتا ہے یار میں مولوی تھوڑا ہی ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسا رنگ چڑھتا ہے، ایسا رنگ چڑھتا ہے۔ تو سر سید صاحب، چونکہ میں تو لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، تو اس سے پہلے سر سید صاحب سے پہلے اس چھت کے نیچے سے پڑھ کے نکلنے والے لوگ بڑے حاملین ہوتے تھے، علوم دینیہ کے بھی اور علوم اثریہ کے بھی، اس لیے ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جس وقت انگریز یہاں پہ آیا بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس نے یہاں پہ آ کے جس طرح قبضہ کیا، وہ آپ جو تاریخ جاننے والے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، وہ کسی فوج کو لے کر نہیں آیا تھا، عسکریت کو لے کر نہیں آیا تھا، وہ این جی او کی شکل میں آیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ این جی او تھی برٹش جو آئی، اور انہوں نے سب سے پہلا اپنا ایک بحری جہاز وہ لنگر انداز کیا واسکو ڈے گاما بمبئی کی بندرگاہ پہ، اور یہ تاجروں کے بھیس میں آئے، بزنس مینوں کے بھیس میں آئے، یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے، یہ یہاں پہ سرمایہ کاری کی نیت سے آئے۔ اور یہ سب سے پہلی این جی اوز ہے جو بر صغیر میں آئی، اور اس نے سرمایہ کاری کی نیت شو کی کہ ہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سرمایہ کاری کے نتیجے میں زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع زیادہ نکلیں گے، نوکریاں زیادہ آئیں گی، پیسہ زیادہ آئے گا، ریل بیل شروع ہو جائے گی، معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ معیشت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کفر میں بھی داخل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کاد الفقر ان یکفر، اللہ کے نبی نے فرمایا فقر قریب ہے کہ انسان کو کافر بنا دے۔ اس لیے ایسے فقر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو فائنینشلی جو اس وقت کنڈیشن تھی مغلوں کی بڑی کمزور تھی، تو اس وقت یہ لوگ آئے۔ جیسے آج کل پاکستان کی فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے کہ کتنی کمزور جا رہی ہے، اور جان بوجھ کے اس کو اور کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک این جی او کا سیلاب ہے جو ہمارے ملک میں باقاعدہ اس کو امپورٹ کر لیا گیا۔ کچھ این جی اوز تو پہلے سے کام کر رہی تھیں، اور ایک سروے رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کے اندر 65,000 این جی اوز کام کر رہی ہیں، 65,000 این جی اوز کام کر رہی ہیں، جن کی فنڈنگ ٹوٹلی فارن سے ہوتی ہے۔ فارنر فنڈنگ کے اوپر وہ ساری کی ساری این جی اوز پاکستان میں چلتی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ جس وقت کشمیر میں زلزلہ آیا تو حضرت کو بھی اس چیز کا اچھی طریقے سے ادراک ہوگا، وہاں پہ جتنے بھی این جی اوز آئیں کام کرنے کے لیے، تو وہ این جی اوز اس مالی امداد کی چھتری کے نیچے اپنا جو عقیدہ تھا، اپنا جو نظریہ تھا، اپنا جو لٹریچر تھا، باقاعدہ وہ تقسیم کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا کلچر دیا، اور اس میں کیسے کیسے دل خراش واقعات پیش آئے وہ تو ایک علیحدہ پوری سٹوری ہے۔ یہ این جی او یہاں پہ آئی، اور آہستہ 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 کرتے 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 ایک وقت آیا کہ انہوں نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا، پورے بر صغیر۔ اور آخری جو فرما روا تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو قید کیا، اور قید کر کے اس کو
صبح کے ناشتے میں اس کے بچوں کے سر کاٹ کے تھال میں رکھ کے پیش کیے گئے. ایک بڑی دلگداز داستان ہے. اس کے بعد جو کام انہوں نے شروع کیا وہ یہ شروع کیا کہ یہاں کے جو باسی ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں، ان میں ایک طبقہ ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے. انہوں نے یہاں پہ آ کے اور اس علاقے میں رہ کے چل پھر کے دیکھا کہ ہندوؤں میں کوئی دم خم نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرنے میں، کوئی دم خم نہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے. صرف ایک ہی قوم ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے اور ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہ ہیں مسلمان. ہاں، یہ کر سکتے ہیں. اور یہ صرف کسی ایک میدان میں نہیں، عسکریت کے میدان میں بھی یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، چونکہ جہاد ان کے ہاں ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، نظریہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. اور جب تک نظریہ جہاد ان میں موجود ہے اس وقت تک ان پہ تسلط جمانا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی کٹھن کام ہے. ٹھیک ہے، عسکریت کے میدان میں بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نمبر 2، اگر علمی میدان میں ہم ان کے مقابلے میں آئیں تو علمی میدان کے اندر بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علم کے 3 ہی سورسز ہیں. سورس آف نالج جن کو کہا جاتا ہے، سورس آف نالج جن کو کہا جاتا ہے وہ 3 ہی ہیں. نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی. یہ سورس آف نالج جو ہیں یہ صرف 3 ہیں. اور یہ جو سورس آف نالج ہیں، ذرائع علم ہیں، یہ 3 سورس آف نالج مسلمانوں کے پاس ہم سے زیادہ موجود ہیں، ہم سے زیادہ. بھائی وہی تو ہے ہی مسلمانوں کی میراث. وہی کا اختتام میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا. ہم لوگ اس وحی کو بھی مانتے ہیں اور اس وحی کی بھی ماننے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہے، سستی ہے. لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن پہ وحی کا اختتام ہوا. وہ لوگ اس وحی سے استفادہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ وحی کو مانتے ہیں نہ صحب وحی کو مانتے ہیں. استفادہ ضرور کرتے ہیں. آپ یورپ کی تحقیقات اٹھا کے دیکھیں، مستشرقین یورپ کی آپ ریسرچز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا ان کی بڑی بڑی تحقیقات کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی کی سنتیں ہیں. وہ تحقیق کرنے کے لیے جس وقت اس میدان میں اترتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ سخت ترین اور بدترین قسم کے دشمن کی حیثیت سے اترتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ اترتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے خامیاں نکالنی ہیں، ہم نے حدیث سے خامیاں نکالنی ہیں، ہم نے اسلام سے خامیاں نکالنی ہیں. لیکن اسلام میں کون سی خامیاں ہیں؟ اسلام میں کون سی میرے دوستو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خامیاں کہا جا سکے، جن کو نقائص کہا جا سکے، جن کو عیوب کہا جا سکے، جن کو صفات مذمومہ کہا جا سکے؟ وہ اس نیت سے اتر دیں، کیونکہ دشمن ہمیشہ اپنے مخالف کے ویک پوائنٹس تلاش کیا کرتا ہے. وہ دشمن جب اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو اسلام کے ویک پوائنٹس کو تلاش کرنے کے لیے اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جب اسٹڈی کرتے 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 اسلام کے ویک پوائنٹس تو ان کو نظر نہیں آتے. یہ تو ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں جب اترتے ہیں تو ان کو اپنے ویک پوائنٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے دشمنی کی بنیاد پہ اسلام کو مطالعہ کرنا شروع کیا، لیکن بالآخر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے غلام بن گئے. یہ جس آدمی نے فرانس میں موومنٹ چلائی تھی مسجد کے میناروں کو بین کرنے کے لیے، 45,000 سائن اس نے کروائے اور کیبنٹ میں جمع کروایا. کیبنٹ کے اندر اس نے جمع کروایا اور وہ آئین پاس کروایا کہ فرانس کے اندر کوئی مسجد بھی ایسی نہیں بن سکتی جس کے مینارے ہوں. کوئی مسجد بھی ایسی نہیں بنی. مساجد کے مینارے بین ہو گئے. اچھا، اس آدمی کی اگر آپ پہلے کی تحریریں پڑھیں یا اس کے انٹرویو سنیں، ایسا زہر اگلتا ہے وہ اسلام کے بارے میں کہ انسان سن بھی نہیں سکتا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اس سے صحافی نے سوال کیا، عجیب بات ہے
ایک طرف تو آپ کی ہسٹری کو ہم دیکھیں، آپ کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اور اتنے بدترین دشمن کہ آپ نے موومنٹ چلائی باقاعدہ، اس کو لیڈ کیا آپ نے فرانس میں، اور آپ نے مساجد کے جو مینارے ہیں ان کو آپ نے بین کروایا، اتنا بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اتنے بدترین دشمن تھے۔ ابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ ایک دم یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ایک دم آپ کیسے بدل گئے؟ ایک طرف اتنے بدترین دشمن اور اوپر سے کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے۔ اور اس نے ایک بڑا عجیب اعلان کر دیا مسلمان ہونے کے بعد، اس نے کلمہ برملا پڑھا، اور برملا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے جو جرم کیا کہ فرانس کے اندر میں نے ایک موومنٹ چلائی، اس کو لیڈ کیا اور مساجد کے میناروں کو بین کروایا، میں اس کا کفارہ یہ سمجھوں گا کہ اب میں اس کے خلاف ایک موومنٹ چلاؤں، اور جس چیز کو میں نے بین کروایا تھا میں اب موومنٹ چلا کے اس بین کو ہٹاؤں گا۔ اور اگلی بات اس نے یہ کی کہ فرانس کے اندر سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑے میناروں والی میں اپنی پاکٹ منی سے تعمیر کروں گا۔ کعبہ کو صنم خانے سے پاسباں مل گئے۔ اس سے پوچھا کہ یہ آپ میں ایک دم یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ساری باتیں آپ نے کی نا میرے متعلق، میں اسلام کا بدترین دشمن تھا، پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا، مجھے اسلام کی ہر چیز سے سخت ترین نفرت تھی۔ میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، جو کہ ظاہر ہے میں اسلام کا فریق بن گیا، مخالف بن گیا، دشمن بن گیا، تو میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ میں اسلام کے ویک پوائنٹ تلاش کروں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اسلام پہ اعتراضات کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنفیوز کر سکوں، اسلام سے متنفر کر سکوں۔ تو میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، کہنے لگا جو میں اسلام کو اسٹڈی کرتا گیا میں اس کا اسیر بنتا چلا گیا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے نبی کے فرمان کو پڑھا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، میں جھوٹا ہوں، اسلام سچا ہے، میں غلط ہوں، اسلام صحیح ہے، میں دہشت گرد ہوں، اسلام سے بڑا امن پسند مذہب ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں سرنڈر ہو گیا، اور بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بڑی منافقت ہوگی کہ میرا دل جس بات کی گواہی دے رہا ہے میں اس کے خلاف چلوں۔ میں نے اپنی اس دل کی اس جو گواہی تھی میں نے اس کو قبول کیا، اس کا اظہار اپنی زبان سے کیا، اور اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اور برملا پڑھتا ہوں، اور جو جرم میں نے کیا ہے سر عام میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ بھی قریب کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس طرح کے ایک نہیں بے شمار واقعہ۔ ایک اور آدمی تھا، جرمنی کا بہت بڑا گائنی اسپیشلسٹ تھا، وہ بھی اسلام کا بڑا مخالف تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ یار آپ گائنی کے اسپیشلسٹ ہو تو آپ گائنی پہ بڑی ریسرچ بھی کرتے ہو، تو کبھی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں بھی گائنی کے بارے میں بڑی باتیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا قرآن بھی گائنی کے بارے میں بتاتا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے وہ صرف ایک مذہب کی کتاب ہے۔ تو کہا نہیں آپ قرآن کو پڑھو۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں گائنی کی تعلیمات ہیں اور کہاں کہاں پہ؟ اور مسلمانوں کا حال، جو عام مسلمانوں کا حال ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، وہ تو سیدھا قرآن کریم بھی ان کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، میجارٹی کی حالت یہ ہے۔ تو اس کو کسی نے رہنمائی کر دی کہ فلاں جو اسلامک سینٹر ہے اس کے اندر جو فلاں اسلامک اسکالر ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں گائنی سے متعلق آیات ہیں آپ مہربانی کر کے مجھے وہ ٹک مار کر دیں اور ان کا فرینچ میں مجھے ٹرانسلیشن کر کے دے دیں۔ اور عجیب بات ہے 1400 سال پہلے جب جدید میڈیکل سائنس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت ایک نبی امی وہ ایسی باتیں کر کے چلا گیا کہ آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی ابھی تک اپروچ نہیں کر پا رہی ان کو، ایسی چیزیں کر گیا۔ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن واقعی اللہ کی بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ان عالم صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس آیت نے متاثر کیا؟ تو اس نے 18ویں پارے کے پہلے رکوع کی آیت پڑھی جس میں انسانی تخلیق کے سارے مراحل کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہر انسان کا جو ماضی ہے وہ یہی ہے، ایک گندا قطرہ، اس گندے قطرے کے اوپر کیسی کاریگری ہم نے کی، فخلقنا النطفۃ علقہ، اس کو ہم نے علقہ بنایا، فخلقنا العلقہ مضغہ، اس علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا،
فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس مضغہ کے اوپر ہم نے عظام، ہم نے ہڈیاں چڑھا دیں، زائگوٹ بن گیا پورا۔ یہ 3 پروسیس طے کرنے کے بعد میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان زائگوٹ بن جاتا ہے، ایک اس کا ایسا ڈھانچہ جس کو انسان کہا جا سکتا ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس پہ 4 ماہ لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ فخلقنا العظام فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد تو ہم اس کو ایک نئی دنیا میں لے آتے ہیں، ہم نئی دنیا، سب کچھ ہے، روح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 4 ماہ کے بعد جب وہ زائگوٹ بن گیا، زائگوٹ بننے کے بعد جب اس میں روح داخل کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر کو اس میں انٹر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک اور خلقت میں، ہم ایک اور دنیا میں، ایک اور جہان میں ہم اس کو لے آتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اللہ فرماتے ہیں بتاؤ نا میرے جیسا بہترین خالق کوئی ہے؟ بتاؤ نا میرے جیسا کوئی بہترین خالق ہے؟ ایک گندے قطرے پہ کیسی کاریگری کی، کس طرح اللہ نے اس کے اوپر اپنی صنعت کو لگایا، کس طرح اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر اس کو بنایا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا۔ کہنے لگا جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ میں اس کو پڑھتا ہی گیا، بس اس آیت نے مجھے باندھ لیا، آگے نہیں چلنے دیا، اور میرے دل نے گواہی دی۔ جدید میڈیکل سائنس بھی یہ ریسرچ نہیں کر سکی جو آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کا نبی امی ان کو بتا کے چلا گیا۔ میرے دل نے گواہی دے دی یہ قرآن سچی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ صرف 2 مثالیں قریب، یہ ابھی کی باتیں، ابھی پچھلے 8-10 سال کی باتیں، وہ بہت زیادہ پرانی میں باتیں عرض نہیں کر رہا۔ یہ لوگ اب بھی زندہ ہیں، اب بھی زندہ ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ یہ خاص ایک اس کی تاثیر ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ جو سورس آف نالج ہیں، ذرائع علم ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس بدرجہ عدم موجود ہیں۔ حواس 5 یہ تو سب کے ہوتے ہیں بھائی، کافر ہو مسلمان ہو، حواس 5 سمجھتے ہیں نا؟ چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، چھونے کی حس، دیکھنے کی حس اور سننے کی حس، حواس 5۔ یہ کافروں کے بھی 5 ہی ہوتے ہیں نا، اور مسلمانوں کے بھی، بولو، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی 5، بچوں کے بھی 5، جوانوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، یہ 5 ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا ذریعہ علم ہے، سب سے پہلا ذریعہ علم۔ بہت ساری چیزوں کا علم آپ سونگھ کے معلوم کرتے ہیں، بھائی یہ کون سی خوشبو ہے، یہ گلاب کی ہے، یہ چنبیلی کی ہے، یہ سندل کی ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ کون سی خوشبو ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ سونگھ کے، ناک بتاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں چکھ کے پتہ چلتی ہیں، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، زبان بتاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ٹچ کر کے، لمس کر کے، چھو کے پتہ چلتا ہے بھئی یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے بھئی یہ مرد ہے، عورت ہے، سیاہ ہے، سفید ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سن کے پتہ چلتا ہے بھئی یہ مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، حیوان کی آواز ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے حواس 5۔ اچھا ذرا توجہ فرمائیے گا، یہاں بڑی ایک اہم بات ہے جو میں کوشش کروں گا آسان پیرائے میں۔ یہ آج کل کا جدید دور فتنوں کا دور ہے نا، تو آپ کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، اور میں آسان پیرائے میں کوشش کروں گا اس کو انشاءاللہ سمجھانے کی۔ یہ جو حواس 5 ہیں، ان سب کا اپنا اپنا سرکل ہے، اپنا اپنا سرکل ہے۔ اچھا اللہ نے ان سب کو بہت ہی قریب ڈسٹنس پہ رکھا ہے، بہت ہی، ان کے درمیان کوئی زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ یہ زبان ہے بالکل ساتھ ہی ناک ہے، 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا شاید، ساتھ ہی یہ کان ہے، ساتھ ہی یہ آنکھیں ہیں، اور لمس تو پورے جسم کا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے بہت ہی جو ہے نا کم فاصلے پہ ایک دوسرے کے قریب قریب رکھی ہیں، لیکن ان 5 چیزوں کا اپنا ایک سرکل ہے، اپنا ایک دائرہ ہے، جس دائرے میں یہ کام کر سکتی ہیں، اس دائرے سے ہٹ کے یہ کام، مثلا زبان کا کام ہے چکھنا، آپ ناک کے ساتھ جتنا مرضی یا چیزیں رگڑتے رہیں کہ پتہ چلے کہ یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، کڑوی ہے، پتہ چلے گا جی؟ زبان سے جتنا مرضی آپ چکھ کے بتانے کی کوشش کریں یہ چنبیلی ہے یا گلاب ہے، زبان بتائے گی؟ بولیے، نہیں بتائے گی نا۔ یہ بتانا کس کا کام ہے؟ ناک کا کام ہے۔ ناک بتائے گا کہ بھئی یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو، زبان نہیں بتا سکے گی۔ اچھا کانوں پہ رگڑنا شروع کر دیں خوشبو کو لے کے، کان بتا دیں گے
کہ یہ کون سی خوشبو ہے؟ کان بتائیں گے؟ کبھی نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے۔ اچھا آپ آواز کو جج کرنا چاہیں اور زبان کو آپ رگڑتے رہیں تو آواز جج ہو جائے گی؟ جی آنکھوں کو آپ رگڑتے رہیں، کانوں کو بند کر کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ ایسے دیکھنا شروع کر دیں، آپ ججمنٹ کر لیں گے؟ جی یہ کان کا کام ہے، کان یہ کام کریں۔ اچھا جو کام آنکھ کرتی ہے وہ زبان کر سکتی ہے؟ ناک کر سکتا ہے، کان کر سکتے ہیں، جسم کا باقی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ان حواس خمسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ان کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکل بنایا، اور ہر حاسہ اپنے سرکل میں کام کر سکتا ہے، اپنے سرکل سے آؤٹ ہو تو بالکل صفر ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی زبان کا کام ناک سے لینا چاہے تو ناک تو وہ رزلٹ نہیں دے گا نا، تو ناک کا قصور ہے یا استعمال کرنے والے کا قصور ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، قصور کس کا ہے؟ ایک آدمی زبان کا ناک کا کام زبان سے لینا چاہے، زبان رزلٹ دے گی، تو قصور کس کا ہے؟ زبان کا یا استعمال کرنے والے کا؟ ایک آدمی کان کا بھائی استعمال جو جہاں پہ اس کا ہونا چاہیے وہ اس کے بجائے آنکھ سے لینا چاہے وہ رزلٹ لے سکتا ہے، تو اس میں کان کا قصور ہے یا استعمال کرنے والے کا قصور ہے؟ تو پتہ چلا کہ حواس خمسہ جو سب سے پہلا ذریعہ علم ہے، سب سے پہلا ذریعہ، اس کا بھی اپنا ایک سرکل ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے اگر کسی حاسے کو آپ آؤٹ کریں گے تو وہ رزلٹ نہیں دے گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس حاسے کا قصور ہے، نہیں، استعمال کرنے والے کا قصور ہے، اس کی بے عقلی ہے، اس کی کم عقلی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں اس پہلے ذریعے سے، اس پہلے سورس سے پتہ چل جاتا ہے، چکھ کے پتہ چل جاتا ہے، سون کے پتہ چل جاتا ہے، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، سن کے پتہ چل جاتا ہے، چھو کے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ان پانچوں کا سرکل ختم ہو جاتا ہے، ان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی اپروچ ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں سے آگے ایک اور ذریعہ علم ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، جس کو عقل کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں حواس خمسہ کی اپروچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے پھر عقل کی اپروچ شروع ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے سر میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں ذرا مشورہ دیں، مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ چکھ کے بتائیں گے؟ جی سونگ کے بتائیں گے؟ چھو کے بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا بھائی مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دو۔ تو سوچتے پیٹ سے ہیں لوگ یا دماغ سے؟ جی کچھ لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں، لیکن سوچنا کہاں سے چاہیے؟ دماغ سے سوچنا چاہیے۔ جو پیٹ سے سوچتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تو انسان ٹائم لیتا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں، میں تھوڑا سا اس بارے میں سوچ لوں۔ اور وہ چکھ کے نہیں بتا سکے گا، دیکھ کے بھی نہیں بتا سکے گا، سن کے بھی نہیں بتا سکے گا، سون کے بھی نہیں بتا سکے گا، چھو کے بھی نہیں بتا سکے گا، چونکہ حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دائرہ شروع ہو گیا عقل کا، یہاں حواس خمسہ کی اپروچ ختم ہو گئی ہے، اب اپروچ ہے آگے عقل کی۔ آپ سوچیں گے عقل کے ذریعے سے، اور اگر اللہ نے عقل سلیم عطا فرما رکھی ہے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بہتر رائے آپ اس کو دیں گے جس سے اس کی اچھی رہنمائی ہو جائے گی اور اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ عقل کا کام ہے، عقل کا۔ لیکن عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، عقل کی بھی میرے دوستو ایک اس کی بھی حد ہے، اس کا بھی ایک سرکل ہے۔ جس طرح حواس خمسہ کا سرکل ہے ایسے عقل کا بھی سرکل ہے۔ اس سے آگے اگر آپ عقل کو لے جانے کی کوشش کریں گے تو جس طرح حواس خمسہ کو آپ ان کے سرکل سے باہر نکال کے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو رزلٹ وہ نہیں دیں گے، دیں گے تو غلط دیں گے۔ اسی طریقے سے عقل کی بھی اپنی ایک حد ہے، اپنی ایک اپروچ ہے، اپنا اس کا ایک سرکل ہے۔ اس سرکل سے اگر آپ آؤٹ کریں گے تو آپ کو عقل کبھی بھی صحیح رہنمائی نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو عقل گمراہ کر دے گی۔ اس نقطے کو سمجھیے، عقل آپ کو گمراہ کرے گی، بھٹکا دے گی، خراب کر دے گی، تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ عقل کی ایک حد ہے، اس کا ایک سرکل ہے، بس اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے، وہاں پہ جا کے بالکل بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس سے آگے ایک اور سورس آف نالج ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ عقل کی بات کو حواس خمسہ پہ لائیں گے تو
تو حواس خمسہ ٹھوکر کھائیں گے، حواس خمسہ ٹھوکر کھائیں گے، کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حواس خمسہ کی جہاں جا کے انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا حواس خمسہ کی بات کو عقل پہ لے جاؤ گے پھر بھی معاملہ خراب ہو جائے گا، عقل کی بات حواس خمسہ پہ لے آؤ گے پھر بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے وحی کی بات کو عقل پہ لاؤ گے تو پھر بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا سرکل نہیں ہے۔ عقل جہاں ختم ہوتی ہے، ختم، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس پر میں آپ کو جو جدید دور کے فتنے ہیں نا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے جس میں ایمان کا بچانا بڑا ہی مشکل ٹارگٹ ہے، بہت ہی مشکل ٹارگٹ۔ چاروں طرف فتنے ایسے منہ کھول کے کھڑے ایسے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو اگر بیس پتہ چل جائے اور اس بیس کے اوپر آپ بیس کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ صرف آپ کی بیس مضبوط ہونی چاہیے۔ تو بھائی عقل کا ایک سرکل ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، وہاں پہ جا کے نا عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل جواب دینا بند کر دیتی ہے۔ وہاں سے آگے پھر وہی ہے، وہی پھر آگے رہنمائی کرتی ہے، وہی بتاتی ہے آگے، وہی پھر آگے رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جو تین ذرائع علم ہیں، یہ تین سورسز آف نالج ہیں، ان تین ذرائع علم میں سے جو پہلے دو ذریعہ علم ہیں حواس خمسہ اور عقل، یہ دونوں چیلنجیبل ہیں، دونوں آبجیکشنیبل ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، ان سے ثابت شدہ چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہے، ظنی ہے، اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پہلے جو دو ذریعے علم ہیں، حواس خمسہ سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، عقل سے جو چیز سیکھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ دونوں یقینی ذریعہ علم نہیں ہے، یہ ظنی ہے، ظنی، ان میں غلطی کا امکان بہت زیادہ موجود ہے۔ لیکن جو تیسرا سورس آف نالج ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، یہ وہ واحد ذریعہ علم ہے جو یقینی ہے، اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہے، اس سے آنے والا علم نان چیلنجیبل ہے، اس سے آنے والا علم نان آبجیکشنیبل ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وحی کے ذریعے سے آنے والے کسی علم کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یقینی ہے یہ یقینی کیوں ہے بھائی؟ حواس خمسہ میرے ہیں، ان کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور میں خود ناقص ہوں، میرا علم بھی ناقص، میری رویت بھی ناقص، میری روایت بھی ناقص، میری عقل بھی ناقص، میں ہوں نا، میں ناقص ہوں، میرے حواس خمسہ بھی ناقص ہے، میری عقل بھی ناقص ہے۔ حواس خمسہ کا تعلق بھی میرے ساتھ ہے، عقل کا تعلق بھی میرے ساتھ، میں بذات خود ناقص ہوں، مجموعہ نقائص ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات میں کروں صرف حواس خمسہ کی بیس پہ، عقل کی بیس، وہ 100% کیسے درست ہو سکتی جب میں خود نقائص کا مجموعہ ہوں؟ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وحی کی بات کیوں نان چیلنجیبل ہے، اس کی بات کیوں نان آبجیکشنیبل ہے، کیوں اس کے اوپر اعتراض کی اجازت نہیں ہے، کیوں اس کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا سورس رب العالمین ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات خود بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر، اور اس کا علم بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر۔ اللہ کی ذات پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کی صفات پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذات بھی یقینی ہے، اس کی صفات بھی یقینی ہیں، اور اس کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت علم ہے، اس کا علیم ہونا ہے، اس کا عالم ہونا ہے۔ اس ذات سے نکلا ہوا علم وہ اس ذات کی طرح بالکل یقینی ہے، جس طرح اس ذات پہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے اس ذات سے نکلنے والے علم پر بھی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یقینی علم ہے، یقینی علم۔ حواس خمسہ اور عقل اگر وحی کے تابع ہو کے چلیں گے، وحی کے تابع ہو کے چلیں گے، حواس خمسہ سے بھی نور نکلے گا اور عقل سے بھی نور نکلے گا، اگر یہ وحی کے تابع ہیں، وحی کے تابع، اور وہی عقل سے بالاتر اور ماورا ہے۔ حواس خمسہ تو رہے دور، حواس خمسہ سے اوپر چونکہ عقل ہے نا،
وہی عقل سے ماورا ہے، بالا تر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرماتا ہے نا، وہاں یہ نہیں کہتا کہ نزلہ علی عقلک، قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک، نزلہ علی قلبک. وحی کا تعلق ہے دل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اور چونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں دل میں تو آتا ہوں، عقل میں. چونکہ اس نے اپنا کلام کہاں اتارا؟ محبت وحی، انسان کی عقل نہیں، محبت وحی انسان کا قلب ہے، قلب. نزلہ علی قلبک، ہم نے اس وحی کو، اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا ہے. آج اگر یہ کہا جائے قرآن کی آیت سن کے آئی تھنک، آج قرآن کی آیتیں لوگ سنتے ہیں نا، یا کوئی شرعی مسئلہ سنتے ہیں، یا وحی کی کوئی بات سنتے ہیں، یا کوئی حدیث سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن آئی تھنک. یہ آئی تھنک کہہ کے نا پھر وہ اپنی تھنکنگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی تھنک کا تعلق تو ہے عقل کے ساتھ، اور جس چیز کے مقابلے میں تو عقل پیش کر رہا ہے وہ چیز وہ ہے جو عقل پہ نہیں دل پہ اتری ہے. وہ کہاں اتری؟ اس کو سمجھنے کے لیے صاحب دل ہونا ضروری ہے. جب تک صاحب دل نہیں بنو گے اس وقت تک تمہیں وہی سمجھ نہیں آئے گی. اور صاحب دل بننے کے لیے صاحب دل کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جوڑنا ضروری ہے. جب تک دل کو صاحب دل کے کنیکشن کے ساتھ نہیں جوڑو گے، صاحب دل کے اندر جو وحی کا نور موجود ہے وہ کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا. بات نہیں سمجھ آئے گی. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سب سے پہلی وحی جب اتری، جبرائیل لے کر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرا پڑھیے. آپ نے کہا ماں نہ بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا. آپ نے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا، ایسے دبایا، پھر چھوڑا. اقرا پڑھیے. آپ نے ماں نہ بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. یہ آگے آ رہی ہے نا حدیث، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر اٹھا کے پھر دبایا، پھر چھوڑا. اقرا ماں نہ بقارئ، پھر دبایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بھینچا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا. تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی ہے سورہ علق کی. یہ آپ نے پڑھنی شروع کر دی. اس پر محدثین نے ایک نقطہ ذکر فرمایا کہ عامر تو پہلے بھی وہی ہے، جبرائیل امر کرنے والا، مامور پہلے بھی وہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی وہی ہیں، ان میں بھی کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہے. پہلے کہا پڑھیے آپ ماں نہ بقارئ، سینے کے ساتھ لگا کے 3 دفعہ اور پھر ایسے دبا کے سینے کے ساتھ جوڑ کے سینے کے ساتھ لگا کے پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے. تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پہلے بھی تو وہی بات تھی، اب بھی وہی بات ہے. اتنا انقلاب کیسے آ گیا؟ پہلے آپ فرما رہے ماں نہ بقارئ، اب پڑھنا شروع کر دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ محدثین نے یہ نقطہ ذکر فرمایا. میری بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیں، اس کو پلے سے باندھیں. آج کی مجلس کا خلاصہ سمجھیں آپ اس کو. محدثین نے اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ نے پہلی وحی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ جو علم ہم جبرائیل کو دے کے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ علم کتابوں سے نہیں آئے گا، یہ سینوں سے سینوں میں آئے گا. یہ کتابوں سے یہ سینوں سے سینوں میں آئے گا. کتابوں سے نہیں آئے گا کہ سیلف سٹڈی کرو. جی مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، ٹک ٹک کرو، کلک کرو، کتابیں تفسیر بھی آ جائیں گی، حدیثیں بھی آ جائیں گی. سیلف سٹڈی سے آج تک کوئی ڈاکٹر بنا؟ میڈیکل بکس تو ساری نیٹ پہ موجود ہیں. میڈیکل کالج میں کیوں بھیجتے ہو بچوں کو، بچیوں کو؟ ساری انجینئرنگ کی بکس ساری نیٹ پہ موجود ہیں، بازار میں بھی ملتی ہیں. سیلف سٹڈی کرواؤ نا، انجینئر بناؤ گھر میں رکھ کے ان کو. گھر میں باپ ڈاکٹر ہے، ماں ڈاکٹر ہے، بڑا بھائی ڈاکٹر ہے، بڑی بہن ڈاکٹر ہے. چھوٹے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو گھر میں بنا لینا. اس کو پروفیشنل کالج میں کیوں آپ داخلہ دلواتے ہیں؟ کیوں میڈیکل کالج جوائن کرواتے ہیں؟ اتنا خرچہ کرتے ہیں آپ اس کو، کیوں بھیجتے ہیں آپ اس کو؟
جس طرح آج تک کوئی سیلف سٹڈی سے ڈاکٹر نہیں بن سکا، سیلف سٹڈی سے انجینئر نہیں بن سکا، سیلف سٹڈی سے لائر نہیں بن سکا، سیلف سٹڈی سے عالم کیسے بن جاتا ہے بھائی؟ مفتی کیسے بن جاتا ہے؟ مفسر کیسے بن جاتا ہے؟ محدث کیسے بن جاتا ہے؟ جوید احمد غامدی کیسے بن جاتا ہے؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ سیلف سٹڈی کی پیداوار ہیں، اس لیے خود بھی گمراہ ہیں، ذلوا فذلوا کا مصداق ہیں۔ ہاں یہ سیلف سٹڈی کی پیداوار ہیں سر، خود پڑھو خود، اور جی مولویوں سے جان چھڑاؤ، یہ مولویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے دین کے اوپر، ہاں خود پڑھو جی، حدیث کی کتابیں ملتی ہیں جی بازار میں، اور اردو تراجم بھی ملتے ہیں جی، بازار سے نہیں خرید سکتے ہو تو نیٹ کا کنیکشن لگا لو، اچھا سا کوئی پیکج لے لو، ٹھیک ہے، اور موبائل پہ بیٹھ کے بس سرچ کرتے رہو، جو بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہے آپ سرچ کرو، اور سرچ کرنے کے بعد وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا بھائی، کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو بخار ہو جائے اور وہ کہے مجھے کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، میں فیور لکھ دوں، ہاں جی گوگل پہ، مفتی ہے گوگل پہ، میں فیور لکھ دوں اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، وہاں پہ ویٹ کرنے کی، پھر وہاں پہ فیس دینے کی، وہاں پہ اتنا تردد کرنے کی، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، موبائل میرے پاس ہے، کنیکشن نیٹ کا میرے پاس لگا ہوا ہے، اور مفتی ہے گوگل، ڈاکٹر ہے گوگل میرے پاس موجود ہے، میں گوگل کو آن کروں، اس میں فیور لکھوں یا اس میں فلو لکھ دوں، کسی کو فلو ہو گیا، کسی کو فیور ہو گیا، کڈنی پرابلم ہو گیا، ہارٹ پرابلم ہو گیا، جی اسٹامک پرابلم ہو گیا، بھائی وہ سارا لکھو، اس کے اوپر لکھنے کے بعد کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی۔ تو کسی کو بخار ہو گیا تو بخار ہونے کے بعد اس نے نیٹ کے اوپر سرچ کرنا شروع کر دیا، فیور لکھ دیا، اور اس کی جو میڈیسن ہے وہ سرچ کرنا شروع کر دیں، یقیناً اس کے سامنے ایک لمبی لسٹ کھل جائے گی فیور کی، بخار کی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی۔ اب اس کو تو بخار ہے، اس نے فیور کو سرچ کیا، اس کی میڈیسن کو اس نے سرچ کیا، اس کے سامنے تو پوری ایک لسٹ آ گئی بھائی فیور میڈیسن کی۔ اب اس کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے جس آلے کے ذریعے سے وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ یہ دوائی میرے فیور کے لیے کارآمد ہے؟ جی وہ کیسے تعین کرے گا؟ اس کے پاس کوئی آلہ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا اگر وہ یہ سوچے کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، ایک ایک کر کے کھاتے جاؤ، کسی نہ کسی تو فائدہ ہو جائے گا، تو فائدہ جا کے قبر میں ہی اس کو کھلے گا، پھر جو فائدہ اس کو ہوگا وہ فائدہ اس کو قبر میں پہنچائے گا۔ ہمارے ایک استاد ایک اس میں ایک بڑی زبردست مثال سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے ایک سکھ تھا نا، تو وہ اس کو برطانیہ جانے کا بڑا شوق تھا، لیکن ایک پرابلم تھا اس کے لیے، اس کو انگریزی نہیں آتی تھی، انگریزی نہیں آتی تھی اس کو، تو بڑا پریشان رہتا تھا، یار برطانیہ کی بڑی شہرت سنی ہے، وہاں پہ بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، وہاں پہ بڑا لیوش قسم کا وہاں پہ ماحول ہے، لائف سٹائل ہے، تو یار میں اس کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی نہیں آتی، تو بڑا سا اس پہ پریشان تھا، تو دوستوں کے سامنے نا اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ کسی دوست نے کہا یار یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اس کا حل تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو تیرا بڑا احسان ہوگا اگر تو میری اس پریشانی کو دور کر دے، میری اس پریشانی کو، مجھے کوئی حل بتا دے اس کا۔ اس نے کہا بڑا آسان حل ہے بھائی اس کا، کیا؟ اچھی سی کوئی ڈکشنری اپنے پاس رکھ لو، اچھی سی کوئی ڈکشنری اپنے پاس رکھ لو اور لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہاں جس وقت پہنچو گے تو جب کبھی تمہیں انگریزی بولنے کی ضرورت پیش آئے تو ڈکشنری کھول کے دیکھ لینا، اور پھر اس کے بعد ڈکشنری بند کر کے اور انگریزی بولنا۔ یہ کون سا بھائی کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار تو نے تو میرا بڑا دہینہ مسئلہ حل کر دیا، بڑی ایک پریشانی تھی تو نے دور کر دی۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی تلاش کے بعد ایک بڑی اچھی ڈکشنری اس نے لے لی، اور اس نے برطانیہ کا ویزا لگایا اور چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو بھوک لگی تو ہوٹل میں چلا گیا۔ اب ہوٹل میں گیا تو پہلے جا کے نا ان کا مینیو چیک کیا، تو اس میں اس نے دیکھا زبان کا گوشت، زبان کا گوشت، لیکن سٹاف سارا چونکہ انگریز تھا، جتنے بھی وہ پیرے شہرے تھے وہ سارے انگریز تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار میں تو انگریزی مجھے آتی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے یہ تو لکھ دیا زبان کا گوشت، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارہ اس نے کہا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں چونکہ میرا مشکل کشا تو میرے ساتھ ہے نا، میں نے اس سے مدد لینی ہے، اس سے اپنی مشکل کو حل کروانا ہے۔ تو ایک سائڈ پہ ہو کے نا اس نے ڈکشنری کھولی اور زبان کی انگلش
تلاش کرنی شروع کی. تو زبان کی انگلش تلاش کرتے کرتے اس کو زبان کی انگلش مل گئی لینگویج. ایک زبان وہ ہوتی ہے جس کو ہم بولی کہتے ہیں, اس کی انگلش ہے لینگویج. اور ایک یہ زبان ہے گوشت کی, اس کو کہا جاتا ہے ٹنگ. کیا کہتے ہیں؟ اب لینگویج اور ٹنگ کا فرق تو وہ کرے گا جس نے کسی استاد سے پڑھ رکھا ہو نا, اور جو سیلف اسٹڈی کا مارا ہوا ہو اس نے ایک دم کتاب بند کی نا اور بیرے کو بلایا ادھر وہ آ گیا, اسی کا 1 plate آف لینگویج. لینگویج 1 plate آف لینگویج, ہاں 1 plate آف لینگویج. اب اس نے دوسرے پیرے کو بلایا, اس نے کہا یار یہ کوئی عجیب شے آ گئی ہے, 1 plate آف لینگویج. کہاں سے لائیں بھائی؟ ایسی پلیٹ جس میں تھوڑی سی انگلش ہو, تھوڑی سی اردو ہو, تھوڑی سی پنجابی ہو, تھوڑی سی سندھی ہو, تھوڑی سی پشتو ہو, تھوڑی سی بلوچی ہو. یہ تو بھائی نئی ایجاد ہے, یہ تو نئی شے ہے. تو اس نے دوسرے کو بلایا کہ یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی, تم پوچھو اس سے. اور دوسرا آ گیا, اس نے کہا وٹ 1 plate آف لینگویج, 1 plate آف لینگویج. اس نے تیسرے کو بلا رہی, سارے بہرے اکٹھے ہو گئے. اب سکھ جو ہے نا اور چوڑا ہو کے بیٹھ گیا کہ میرے دوست کو دیکھو کتنا زبردست اس نے مجھے مشورہ دیا. اس مشورے کے نتیجے میں میں نے ایسی زبردست قسم کی انگلش سیکھی کہ انگریزوں کو بھی نہیں آتی, انگریزوں کو بھی نہیں آتی. اب وہ سارا ہوٹل پریشان ہے اور یہ اور چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے دوست کا بھلا ہو, کتنا زبردست اس نے مجھے مشورہ دیا. اب وہ سارا ہوٹل پریشان ہے. انہوں نے کہا یار یہ جس کماش کا اور جس وضع قطع کا لگتا ہے نا تو یہ سکھ معلوم ہوتا ہے, تو بھائی اس کی برادری کا ایک آدمی ہمارے ساتھ اندر کام کرتا ہے, تو چلو اس کو بلا کے لاؤ. چنانچہ وہ سکھ کو بلا کے لائے. اس نے دیکھا کہ میرا سردار بھائی آیا ہوا ہے, تو اس نے بتایا یار یہ آپ کی برادری کا بندہ لگتا ہے, یہ کافی دیر سے کہہ رہا ہے 1 plate آف لینگویج, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایسی پلیٹ یہاں برطانیہ میں تو نہیں وجود میں آئی, ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو, یہاں تو ابھی تک نہیں آئی. وہ سکھ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی کیا بات ہے, کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی اسٹاف ہے نا اس کو فارغ کرو, یہ سارے ان پڑھ ہیں, ان کو آتا ہی کچھ نہیں. کتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں 1 plate آف لینگویج, یہ میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں, ایسے ان پڑھ قسم کے لوگ آپ نے بھرتی کر رکھے ہیں. اس نے کہا میرے بھائی میری بےزتی بھی نہ کروا, لینگویج کہتے ہیں بولی کو. ایسی تو ڈش آج تک وجود میں نہیں آئی جس میں تھوڑی تھوڑی بولیاں رکھ کے پکا کے دے دی جائیں. اس نے کہا یہ پھر سامنے کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس سے یہ زبان نہیں, یہ زبان مراد ہے. اچھا سوری یار, تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کو انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں. اس نے کہا سوری جی, چلو جی ٹنگ دے دو. تو اب اس نے گوشت کھایا تو زبان کا, تو اس کو بڑا مزہ آیا. تو اب وہ گوشت ختم ہو گیا, تو پھر مسئلہ آ گیا, اور چاہیے تھا اس کو, تو اب اور کیسے مانگے؟ تو اس نے کہا چلو ایک دفعہ پھر مشکل کشا کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی. پھر ڈگری وہ اپنی ڈکشنری کھولی اور کی انگلش تلاش کرنی شروع کی. تو اس کو مل گئی جی اینڈ, مل گئی اینڈ. اس نے پھر انگلش وہ ڈکشنری بند کی اور میرے کو اینڈ 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 اینڈ. اس نے کہا پھر اس کو دورہ پڑ گیا. اینڈ اینڈ کا کیا مطلب؟ اب بھائی یہ تو حرف عطف ہے, اردو میں جس کا ترجمہ اور ہے, عربی میں واو ہے اور انگلش میں اینڈ ہے, اے این ڈی اینڈ. جو کچھ یہ مانگ رہا ہے وہ تو مور ہے اس کی انگلش. یہ فرق تو وہ کرے گا کہ جس نے سینہ کسی سینے والے کے سامنے رکھ کے کسی استاد سے سیکھا ہو نا. انہوں نے کہا بھائی اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا فضول ہے, پھر بلاؤ سکھ کو. پھر بلایا سکھ کو اور کہا کہ یار اس کو پھر دورہ پڑ گیا. اب یہ کہتے ہیں اینڈ 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 اینڈ. اب ہمیں اینڈ اینڈ کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ پھر آیا, اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کہا چلو یار پہلے تو میری غلطی تھی نا, مجھ سے غلطی ہوگی. یہ دوبارہ میں نے انگلش بولی, ان کو پھر بھی نہیں آتی. اس نے کہا تجھے چاہیے کیا؟ اس نے کہا میں کہا تو اور لاؤ. اس نے کہا تو کیا کہہ رہے ہو اینڈ؟ اس نے کہا اللہ کے بندے اس کی انگلش یہ نہیں ہوتی, اس کی انگلش یہ ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا یار سوری یار, پھر مجھ سے غلطی ہوگی. اب اس نے کھایا, کھانے کے بعد دیکھا شوکیس میں مختلف قسم کے فروٹس لگے ہوئے. اب دل چاہا کہ فروٹ کھائے, تو دیکھنے لگا. دیکھتے دیکھتے اس کو آلو بخارا بڑا پسند آ گیا. لیکن پھر مشکل کھڑی ہوگی, آلو بخارے کی انگلش نہیں آتی تھی, تو پھر پریشان ہو گیا اب کیا کروں. اس نے کہا ایک دفعہ پھر بدل لو اپنے مشکل کشا سے. پھر ڈکشنری کھولی, آلو بخارے کو تلاش کرتا رہا. آلو بخارا تو نہ ملا.
آلو اور بخار علیحدہ مل گیا، پوٹیٹو فیورا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، دونوں کو آپس میں جوڑ لو. اس نے ان دونوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد پھر بیروں کو بلایا، پوٹیٹو فیورا پوٹیٹو فیورا پوٹیٹو فیورا. بولے کہ یہ کیسا پاگل ٹکر گیا بھائی، یہ کیسا خردمار قسم کا آدمی ٹکر گیا. پوٹیٹو فیورا پوٹیٹو فیورا، ایسی ڈش ہم کہاں سے لائیں جس میں تھوڑا سا بخار بھی ہو، تھوڑا سا ساتھ آلو بھی ہو، یہ کہاں سے لائے بھیا. تو پھر انہوں نے سکھ کو بلایا اور بلا کے کہا یار یہ پھر اس کو کوئی دورہ پڑا ہے، آپ مہربانی کرو اس کو ذرا پھر پوچھو یہ کیا چاہتا ہے. وہ پھر آیا، اس نے کہا یار تو نے تو میری مٹی پلیت کروا دی، پوری قوم کو بے عزت کروا دیا تو نے، اب تجھے کیا ہو گیا. اس نے کہا پہلی تو 2 غلطیاں میں اپنی مانتا ہوں، لیکن تیسری دفعہ میں غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ تیسری دفعہ میں غلط نہیں ہو سکتا. میں نے اچھی طریقے سے تحقیق کر کے انگریزی تلاش کر کے میں نے ان کے سامنے وہ انگریزی بولی ہے، ان کو پھر بھی نہیں آتی. ان کا کیا چاہیے کیا؟ اس نے کہا آلو بخارا. اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں پوٹیٹو فیور. اس نے کہا یہ کہاں سے نکالا تو نے؟ اس نے کہا میری یہ جو ڈکشنری ہے نا یہ کہہ رہی ہے. اس نے کہا میرے بھائی انگریزی بولنی تھی تو کسی انگریزی پڑھے ہوئے سے انگریزی سیکھ کے آنا تھا. اگر تو سیلف سٹڈی سے انگریزی سیکھے گا تو پھر یہی حال ہوگا، ان سارے ہوٹل والوں کو تو پریشان کرے گا اور اپنا تو سمجھے گا میں سب سے زیادہ اچھی انگریزی سمجھ چکا ہوں اور جان چکا ہوں، اپنے آپ کو بھی بدنام کروائے گا اور پوری برادری کو بدنام کروائے گا. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جدت پسندوں نے سیلف سٹڈی کے ذریعے سے دین کا جو حشر کر رکھا ہے وہ اسی طرح کا کر رکھا ہے. ہاں بھائی خود پڑھو، قرآن کو خود پڑھو، حدیث کو خود پڑھو. اعتراض ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ، ہاں اعتراض ہو رہا ہے امام مالک رحمہ اللہ پہ، اعتراض ہو رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ، اعتراض ہو رہا ہے امام شافعی رحمہ اللہ پہ. اور کہتے ہیں جی جو دین ہم سمجھے ہیں نا جی وہ تو امام ابو حنیفہ کو بھی سمجھ نہیں آیا. جو عربی ہم سمجھے ہیں نا جی، جو قرآن ہم سمجھے ہیں نا جی، جو حدیث ہم سمجھے ہیں نا جی، ان بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا. یہ جتنے بھی آج کل کے جدت پسند ہیں، کچھ کے میں نے نام لے لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کچھ کے نام نہیں لیے. جتنے بھی اس طرح کے ماڈریٹ ہیں، جدت پسند ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال، براڈ مائنڈڈ، ہم نے دین سے قبضہ چھڑانا ہے بزرگوں کا، ہم نے دین سے قبضہ چھڑانا ہے مولویوں کا. یہ میل اور فیمیل دونوں طرح کے لوگ ہیں اور دونوں طرح کے طبقات میں کام کر رہے ہیں. جی جو دین ہم سمجھے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آیا، الیاذ باللہ استغفر اللہ. جو دین ہم سمجھے وہ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، آل بیت کو سمجھ نہیں آیا. اس وقت جی دور کچھ اور تھا، آج کا دور تو ایڈوانس ہو گیا جی. اس وقت کے مسائل کچھ اور تھے، آج کے مسائل کچھ اور ہیں جی. لہٰذا بزرگوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، مولویوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، مدارس سے اپنی جان چھڑاؤ. اور یہ خاص کر جو ہمارا کالجز اور یونیورسٹی کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، اس کو یہ کڈنیپ کرتے ہیں، اس کو ورگلاتے ہیں. آپ تو جی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے جاہلوں کے پاس جانے کی؟ ہاں ان کو کیا پتہ ہے؟ آپ تو خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ تو خود سمجھدار ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو انجینئر ہیں، آپ تو لائر ہیں، آپ نے تو اتنی ڈگریاں لے رکھی ہیں، آپ تو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. یہ تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ سیلف سٹڈی کرو جی، خود مطالعہ کرو جی، اور خود مطالعہ کر کے جی آپ اس دین کو ڈائریکٹ سیکھنے کی کوشش کریں، بزرگوں کے ذریعے سے دین کو نہ سیکھیں. یہ تو ایسی ہے کہ ڈائریکٹ وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں، کسی ڈاکٹر کی شاگردی اختیار نہ کریں. تو ایسے کبھی کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ بولو بھائی، یہ خلاف فطرت ہے بھائی، یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ بات ایک اصول ہے، جب بھی کسی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. جب تک آپ اس پراپر پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے آپ اس ڈگری کے حامل نہیں بن سکیں گے، وہ ٹائٹل نہیں لگا سکیں گے آپ. ایک آدمی 16 سال تک گھر میں بیٹھ کے میڈیکل بکس پڑھتا رہے اور پھر وہ میڈیکل انسٹرومنٹ بھی خرید لے، وہ سفید کوٹ بھی ڈال لے اور اپنی تختی لگا لے ڈاکٹر فلاں صاحب، تو آپ تسلیم کریں گے اس کو ڈاکٹر؟ جی 16 سال تو لگائیں اسے، مانیں گے آپ اس کو ڈاکٹر؟ آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ بولیے نا، نہیں کروائیں گے. نہیں کیوں نہیں کروائیں گے بھائی؟ اس نے 16 سال لگائے. آپ کہیں گے 16 سال لگائے لیکن بے اصولے اور بے ترتیبے لگائے. ہاں یہ 16 کیا، اگر 1600 سال بھی لگائے ہم اس کو ڈاکٹر نہیں مانیں گے. بڑی عجیب بات ہے بھائی.
آپ یہاں تو یہ اصول فالو کرتے ہیں، یہاں پہ تو آپ اس اصول کو فالو کر کے چلتے ہیں، آپ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ایسے اناڑی کے پاس آپ نہیں جاتے، ایسے فنکار کے پاس آپ نہیں جاتے علاج کروانے کے لیے جو 2-4 کتابیں پڑھ کے آ جاتا ہے تفسیر کی، 2-4 کتابیں پڑھ جاتا ہے حدیث کے ترجمے کی، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے اپنی عقل و دانش استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور اس عقل و دانش کے تحت جو دین کے سمجھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں دین پہ لگائی ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، ان پہ اعتراضات کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ اس نااہل، اس نان کوالیفائڈ کی بات کو سن کے آپ ان لوگوں کے بارے میں اس کی کہی باتوں میں آگے آپ ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، آپ بزرگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، علماء دین کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، ائمہ اکرام کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی حجام کا کام کرتا رہے اور پھر باہر نکلے اور سفید کوٹ ڈالے اور ٹوٹی اپنے گلے میں ڈال کے ڈاکٹروں کو چیلنج کرنا شروع کر دے اور ان پہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ جتنا میڈیکل کو میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر نہیں سمجھتے، تو آپ اس کی بات کو فالو کریں گے یا ڈاکٹروں کی بات کو؟ ادھر آپ اس اصول کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دین کے معاملے میں اس اصول کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ میڈیکل کی لائن میں اس کا تو سبجیکٹ ہے انسان کا جسم، اگر جسمانی علاج کسی غلط آدمی سے ہو گیا، کسی نااہل آدمی سے ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ موت واقع ہوگی، اور موت پہ ایمان آئی تو کامیاب ہو گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا، اور اگر اس وجہ سے ہوا تو شہادت کا درجہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ کامیاب ٹھہرے گا۔ لیکن اگر آپ نے روح کسی اناڑی کے حوالے کر دی اور روح کا علاج کسی اناڑی سے کروانا شروع کر دیا تو وہ تو ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا، اور اس حال میں اگر موت آئی کہ ایمان کا بیڑا غرق ہے تو سیدھا جہنم رسید ہو جائے گا، سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس طرف توجہ، یہ اس وقت یہ فتنہ چل رہا ہے، یہ فتنہ بھائی رکھی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تفسیر کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں جی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ جی حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ہر قرآن کی آیت پڑھنے والا ضروری نہیں کہ وہ حق پہ ہو، توجہ فرمائیے گا، ہر حدیث پڑھنے والا ضروری نہیں کہ وہ حق پہ ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بھی تو قرآن کی آیتیں ہی پڑھتا تھا نا، اب بھی مرزائی قرآن کریم کی آیتیں ہی تو پڑھتے ہیں۔ ختم نبوت پر جو نص قطعی ہمارے پاس ہے وہ اسی نص قطعی سے اپنی اجرائے نبوت پر استدلال کرتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ختم نبوت پر نص قطعی اور نص صریح ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت مرزا پڑھ کے اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی اس کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ مولویوں سے کیوں آپ کو دور کرتے ہیں؟ جب تک آپ علماء سے جڑے ہوئے آپ ان کے فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے، مدارس سے جڑے ہوئے آپ ان کے فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے مولوی اس کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ خاتم النبیین۔ خاتم عربی زبان میں اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ما یختم بہ، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، مہر کو خاتم کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ختم نبوت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد جتنے نبی آئیں گے ان کی نبوت پر حضور کی نبوت کی مہر ہوگی۔ تو دنیاوی پڑھے لکھے کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر، وہ ایک بدبخت سائنٹسٹ تھا، وہ ڈاکٹر عبدالسلام جس کو کہا جاتا ہے، تھا تو دیکھو نا وہ سائنسدان تھا، لیکن میں نے کہا نا عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو گمراہ۔ اب عقل کدھر ہے؟ سائنسدان ہے، سائنٹسٹ ہے، وحی کے تابع نہیں، تو دیکھو نا کیسا گمراہ ہوا کہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا جس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، شریف آدمی بھی انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ عقل جب وحی سے ہٹتی ہے نا ایسی ایسی غلطیاں کرتی ہے، ایسی ایسی ٹھوکریں کھاتی ہے، وہ اسی سے استدلال کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اگر آپ تقوی کی دولت سے خالی ہیں، آپ علماء سے کٹے ہوئے ہیں، آپ صلحاء سے کٹے ہوئے ہیں، تو آپ جب یہ آیت سنیں گے اور کسی مرزائی کی زبان سے سنیں گے آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور ایمان میں جس وقت تزلزل پیدا ہوتا ہے نا تو انسان کفر کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں
یہ جو اس مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ تھا نا، اس کا نام ہے حکیم نور الدین بہروی سرگودوی. یہ جو بیرا ہے نا، بیرا شریف، یہ یہاں کا رہنے والا تھا اور پیشے کا یہ نائی تھا. اس کو بھی سیلف سٹڈی کا بڑا شوق تھا، خود پڑھنے کا، خود مطالعہ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اس نے مرزا جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلے اس نے مہدی ہونے کا، پھر مسیح، پہلے مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر اس کے بعد جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس حکیم نور الدین کو شوق چڑھا کہ میں اس کے ساتھ ذرا جا کے نا 2-2 4-4 ہاتھ کروں، اس سے جا کے ذرا مناظرہ کروں. تو یہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا بیٹا یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، ہاں، اور تو اس کا مکلف بھی نہیں ہے کہ کل تجھ سے سوال کیا جائے کہ تو نے کیوں نہیں مرزے سے بات کی تھی، لہذا اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈال، تو اس کے پاس نہ جانا. تو بزرگوں کی نہیں مانی نا، تو جب آدمی بزرگوں کی نہیں مانتا تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس کا نکلا. یہ چلا گیا تھا اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، گیا تھا اس سے مباحثہ کرنے کے لیے، گیا تھا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. اس کو تو جھوٹا ثابت نہ کر سکا، الٹا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کا کلمہ پڑھ کے آ گیا. مرزائی اس کو ابو بکر صدیق کا درجہ دیتے ہیں الیاذ باللہ. اس حکیم نور الدین بہروی سرگودوی کو بنیاد وہی سیلف سٹڈی ہے اور دوسری بزرگوں کی نہ ماننا. اس کا نتیجہ یہ گمراہی کی شکل میں نکلا. قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی جس کے اندر تقویٰ ہوگا. تقویٰ نہیں ہوگا، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور قرآن کی جو صفت ہے نا یہ ازداد والی ہے. آپ نے قرآن کریم میں جا بجا پڑھا ہوگا، یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا. ایک ہی کتاب، یہ ہی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے. یہدی بہ اس کتاب کے ساتھ، یضل بہ دونوں میں ہی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے. اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ بہت سو کو ہدایت ملے گی اور بہت سے اسی کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے. لہٰذا یہ نہ دیکھنا، یہ کبھی بھی معیار نہ بنانا، یہ کسوٹی کبھی نہ بنانا. وہ جی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جی، وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں جی، اور بھائی وہ تو جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے گمراہ کریں گے، حدیثیں پڑھ کے گمراہ کریں گے. اس گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دین کے جو سمجھنے والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، ان کے ساتھ اپنے کنیکشن کو آپ جوڑیں اور اس کنیکشن کو مضبوط رکھیں. پھر اگر آپ کے سامنے کوئی آئے گا نا قرآن کی آیت لے کے مرزے کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آپ آئیں گے جی مفتی طاہر صاحب کے پاس، آپ پوچھیں گے حضرت آج کسی مرزائی سے ملاقات ہوئی، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا تھا کہ جی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے مرزا صاحب بھی نبی ہے. تو مفتی صاحب بتائیں گے نہیں، اس نے تجھے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے. اس لیے اپنے تعلق کو ان کے ساتھ مضبوط کرو. یہ ایک تھرو پراپر ایک پروسیجر ہے بھائی دین کو سیکھنے کا. یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ علماء کرام، مفتیان کرام، ان کے یہ ادارے، ان کے ساتھ جب تک آپ نہیں جڑیں گے، آپ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو، ہائیلی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، آپ اگر قرآن کو سیلف سٹڈی کے ذریعے سے، حدیث کو سیلف سٹڈی کے ذریعے سے، آپ علوم دینیہ کو سیلف سٹڈی کے ذریعے سے اگر آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے آج کی اس مجلس میں ایک تو اس بات کا عہد کریں، جتنی ہماری بہنیں ہیں وہ بھی اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے لیکن دین والوں سے سمجھنا ہے. انشاءاللہ قرآن کو سمجھنا ہے لیکن قرآن والوں سے، حدیث کو سمجھنا ہے لیکن حدیث والوں سے. اور اس کا بھائی پورا ایک پروسیجر ہے. یہ دیکھو نا، یہ میرے دائیں طرف حضرت نے یہ سند الطریقہ نقشبندیہ المجددیہ، یہ پورا انہوں نے ایک یہاں پہ پورا ایک چارٹ لگا رکھا ہے. اس میں پوری سند حضرت نے اپنی لکھی ہوئی ہے جو ان کی طریقت کی سند ہے. جس طریقے سے یہ طریقت کی سند ہے، جو کہ شریعت علم و عمل کا نام ہے نا، علم کو علم کی دیکھو یہ پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شریعت اور طریقت. شریعت کو آپ علم کہہ لیں، طریقت کو آپ عمل کہہ لیں، ٹھیک ہے. ان دونوں سلسلوں کی باقاعدہ سند ہے، سند ہے. اور مسلم شریف میں، مسلم شریف کے مقدمے میں علامہ نبوی رحمہ اللہ نے الاسناد من الدین،
سند دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ. جس کی سند نہیں اس کا دین نہیں ہے. یہ دین کا حصہ ہے. اور یہ دونوں طرف کی سندیں چلتی ہیں، چونکہ دو ہی سلسلے ہیں، ایک سلسلہ شریعت ہے، ایک سلسلہ طریقت ہے. سلسلہ طریقت میں 4 سلسلے ہیں اور سلسلہ شریعت میں بھی 4 سلسلے ہیں. سلسلہ شریعت 4 سلسلے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 سلسلے ہیں. یہ شریعت کے سلسلے ہیں. اور طریقت کے بھی 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی. دونوں کے 4 سلسلے دونوں. اور ان دونوں کی سندیں ہیں باقاعدہ. بھائی میں نے پڑھی حدیث کس سے؟ اپنے استاد سے. انہوں نے کس سے پڑھی؟ اپنے استاد سے. انہوں نے کس سے پڑھی؟ اپنے استاد. انہوں نے کس سے پڑھی؟ اپنے استاد سے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور جب تک کسی کے پاس سند نہ ہو اس کی بات بے سند ہوتی ہے، اور جو بات بے سند ہوتی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، وہ ٹرسٹیبل نہیں ہوتی، وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی. پوچھا جاتا ہے جی مستند عالم ہے. یہ مستند عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی سند یافتہ ہے. سند یافتہ خود پڑھ کے ہوتا ہے یا کسی استاد سے پڑھے تو تب سند یافتہ ہوتا ہے؟ بولو نا، استاد سے پڑھے گا تو سند یافتہ ہوگا نا. ایسے ہی صاحب طریقت مستند ہے، کسی کا اجازت یافتہ ہے، ہاں جی اجازت یافتہ ہے جی فلاں حضرت کے یہ اجازت یافتہ ہیں. دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک سلسلے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. اور یہ سلسلہ اس بات کی سند ہوتی ہے کہ یہ شخص صحیح ہے. اور جس کا کوئی سلسلہ نہیں، جس کی کوئی سند نہیں، جو آدمی ہے ہی بے سند، اس پہ کیسے اعتماد کریں بھائی؟ اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکے؟ اور ہر کام میں سند کو دیکھا جاتا ہے. ڈاکٹری میں بھی دیکھا جاتا ہے. جی آپ کس کے شاگرد ہیں؟ کس میڈیکل کالج سے آپ نے MBBS کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ بولو نا. یا ویسے ہی تسلیم کر لیتے ہیں؟ نہیں، جب تک وہ آپ کو سند نہیں پیش کرے گا کہ ہاں جی میں فلاں میڈیکل کالج کا کوالیفائڈ ہوں. اسپیشلائزیشن کی ہے جی میں کڈنی اسپیشلسٹ ہوں، جی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں. اچھا جی یہ اسپیشلائزیشن آپ نے کہاں پہ کی ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیے نا. تو صرف آپ کو میڈیکل کالج کے بتانے سے اسپیشلائزیشن کی اس کی جو ڈگری ہے وہ اتھینٹک نہیں سمجھی جائے گی. جب تک وہ اس اسپیشلائزیشن انسٹیٹیوٹ کا آپ کو نہ بتا میں نے فلاں جگہ سے جی میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، پھر آپ اس کی اسپیشلائزیشن کی جو ڈگری ہے آپ پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اتھینٹک ہے، واقعی یہ مستند ہے. جب تک وہ اس کا آپ کو نہیں بتائے گا آپ صرف اس کے کہنے پہ تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ دنیا کی لائن میں بھی یہی طریقہ ہے، دین کی لائن میں بھی یہی طریقہ ہے. اور کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو سند کا لحاظ رکھ کے چلے اور سند والوں کے پیچھے چلے. جو بے سندوں کے پیچھے چلتا ہے وہ بے سند ہی رہتا ہے، وہ گمراہی ہوتا ہے. اس لیے بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بات کافی زیادہ میرے خیال سے طویل ہو گئی جی، اور ہاں جی کافی زیادہ بات طویل ہو گئی چونکہ ہم نے عصر کی نماز بھی ابھی پڑھنی ہے. بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں عرض ہی کر رہا تھا بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں نکل گئی کہ 2 سلسلے بر صغیر پاک و ہند میں جو شروع ہوئے نا، عصری اور دینی. یہ تقسیم پہلے نہیں تھی انگریز کے آنے سے پہلے. انگریز نے آ کے یہ تقسیم شروع کی. سر سید احمد خان صاحب کو یہ مشن سونپا آپ ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھیں جس میں قرآن نہ ہو، جس میں حدیث نہ ہو، جس میں فقہ نہ ہو، جس میں صرف نہ ہو، جس میں نحو نہ ہو. انہوں نے علی گڑھ میں اس کی بنیاد رکھی. دیوبند میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس میں یہ سارے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے، سارے علوم و فنون. اور پہلے کے لوگ ان دونوں علوم و فنون کے ماہر ہوتے تھے. اس لیے جب برٹش گورنمنٹ نے یہاں پہ قبضہ بھی کر لیا، وہاں سے جس وائسرائے کو وہ یہاں پہ بھیجتے تھے یہ تلقین کر کے بھیجا کرتے تھے کہ وہاں کے مولویوں سے متھا نہیں لگانا، علماء دین سے متھا نہیں لگانا، ان سے ٹکر نہیں لینی کسی میدان کے اندر بھی. اگر ان سے ٹکر لوگے تو پھر منہ کی کھانی پڑے گی، خود بھی ذلیل ہوگے، ہمیں بھی ذلیل کرو گے. الانسان حریص علی ما منع. ایک وائسرائے جب آیا اس کو یہ تلقین کی گئی وہاں کے مولویوں سے متھا نہیں لگانا، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، کسی علمی مسئلے پہ گفتگو نہیں کرنی. اور دلی کے اندر ایک مولوی ہوتا ہے جس کا نام ولی اللہ ہے، اس سے کبھی بھی منہ نہ لگانا، کبھی اس کا سامنا نہ کرنا، کبھی اس سے مباحثہ نہ کرنا، اور کبھی بھی اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرنا، اس سے ٹیبل ٹاک نہ کرنا کبھی بھی. تو انسان تو حریص ہوتا ہے نا اس چیز کی طرف جس سے اس کو منع کیا جائے. وہ ہندوستان میں آیا، اس کو بڑا شوق چڑھا کہ یار یہ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ، مولوی 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 مولوی، یہ ہے کدھر؟ ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح، اس کو ملوں تو صحیح، تھوڑی اس کی گفتگو سنوں تو صحیح. چنانچہ وہ کچھ دن کے بعد پوچھتا پچھاتا دلی میں آیا.
بھیش بدل کے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مسجد میں پہنچا اور حضرت کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے. یہ سیدھا ان کے پاس چلا گیا. یہ نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں کروایا، صرف اتنا بتایا کہ میں ایک ریسرچر ہوں، تحقیق کر رہا ہوں کچھ چیزوں میں، کچھ باتیں ہیں جو مجھے کنفیوز کر رہی ہیں، اور میں نے ہر جو مذہب کے جو اسکالر ہیں میں نے ان کو اپروچ کیا ہے. آپ کا بڑا نام سنا ہے تو میں نے کہا میں ذرا آپ کو بھی اپروچ کروں اور پھر آپ سے بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی حاصل کر لوں. اگر اجازت ہو تو میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، میں وہ کروں. حضرت نے فرمایا شوق سے کرو. کہنے لگا میرے ذہن میں ایک سوال ہے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک اشکال ہے. اشکال کیا ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جو میری رہنمائی کر سکے، کوئی بندہ نہیں جس سے میں پوچھوں. اچانک میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے دو لوگ ہیں، ایک سویا ہوا ہے دوسرا جاگ رہا ہے، مجھے راستے کی رہنمائی چاہیے. تو حضرت مجھے بتائیے میں رہنمائی کس سے لوں گا؟ میں رہنمائی، بڑا گہرا سوال ہے، رہنمائی کس سے لوں گا؟ یہاں آپ کو پتہ چلے گا نا عقل والوں میں اور وحی والوں میں کتنا فرق ہے. حضرت نے ایسے نگاہ اٹھائی اور اس کے چہرے پہ ڈالی تو وہ کہتے ہیں نا کلندر ہرچے گویت دیدہ، دیکھ کے ہی کہتا وہ. ایک ہے یہودی آیا بھیش بدل کے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس اور کہا کہ میں دین کا طالب علم ہوں. یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں یہودی ہوں، میں دین کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں. ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو اس حدیث کی مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑے علماء کے پاس گیا لیکن کوئی میرا جو ہے نا اطمینان مجھے نہیں دلا سکا، تسلی نہیں دلا سکا. آپ کا سنا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اجازت دیں تو میں اس حدیث کو پیش کروں اور آپ اگر اس کے بارے میں مجھے کوئی تسلی دلا سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حضرت نے فرمایا بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا کہ میں حدیث پڑھتے پڑھتے جب اس حدیث پہ پہنچا اتقِ فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈر کیونکہ وہ اس آنکھ سے نہیں نور ایمانی سے دیکھتا ہے، باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے. یہ فراست ایمانیہ کیا چیز ہے؟ یہ نور اللہ کیا چیز ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو بڑا میں مشوش ہوں اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. بڑے علماء کے پاس گیا، کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا. تو حضرت آپ کا نام سنا، آپ کے پاس آیا، مجھے اطمینان دلا دیجیے. تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اپنا سر ایسے جھکایا ہوا تھا، اس کی بات سن کے ایسے نگاہ اٹھائی، اس کے چہرے پہ ڈالی اور کہا تو اس حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں سمجھنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر تو یہودیت سے توبہ کر، میرے نبی کا غلام بن تو حدیث سمجھ آ جائے گی. یہ ہے فراست ایمانی. وہ تو مسلمان بن کے آیا تھا، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ واقعی حضرت میں یہودی ہوں. ٹھیک ہے، یہ فراست ایمانی ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے ایسے نگاہ اٹھائی، چہرے پہ ڈالی اور کہا میرے بھائی وہ اس جاگنے، اگر اس کو جلدی ہے نا تو وہ جاگنے والے سے پوچھے کہ سونے والے نے راستے کے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں؟ ہاں، یا انتظار کرے، نہیں جگائے بھی نہیں، بے ادبی ہے، کیونکہ تو طالب ہے، محتاج ہے، انتظار کر پھر اس کے جاگنے کا. تو اچھا، کہا جی یہ کیوں؟ ان کا راستے کا اصول یہ ہے کہ آقا اور خادم جب چلتے ہیں جی تو راستے میں جب آرام کی ضرورت پیش آتی ہے تو آقا آرام کرتا ہے، خادم پہرے داری کرتا ہے. خدمت میں معمور جو ہوا، راستے کا پتہ خادم کو نہیں ہوتا، آقا کو ہوتا ہے. آقا اگر خادم کو راستے کے بارے میں کوئی رہنمائی دے دے تو قلادہ بات ہے، ورنہ خادم بھی محتاج ہے آقا کی رہنمائی کا. یہ سوال اس نے کس اینگل سے کیا تھا؟ آج کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تو نہیں بتا سکتا اس کے اینگل کو، اس کے زاویہ سوچ کو. یہ ان کو میں ڈسکریج نہیں کر رہا، میں ان کی اللہ معاف فرمائے بھی تو تدلیل بھی نہیں کر رہا، میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ عیسائی اینگل سے، عیسائیت کی سوچ پہ وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر یہ کہیں گے کہ اس جاگنے والے سے پوچھے تو میں کہوں گا تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، قبر میں آرام فرما ہیں، تو آپ ان کی تعلیمات کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہیں ان کی تعلیمات کو کیوں نہیں فالو کرتے؟
بیس یہ تھی اس سوال کی، لیکن آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ کہنے لگا اچھا جی یہ بتائیے کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ اعلیٰ افضل ہوتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ اعلیٰ افضل ہوتی ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اوپر والی چیز اعلیٰ افضل ہو، بعض اوقات اوپر والی چیز مفضول ہوتی ہے، نیچے والی چیز اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی کوئی مثال؟ حضرت نے فرمایا ہیرا لو پانی میں ڈالو تو ہیرا پانی کی تہ میں چلا جائے گا، بلبلہ اوپر آ جائے گا، قیمت بلبلے کی زیادہ ہے یا ہیرے کی زیادہ ہے؟ تو کہنے لگا جی باقی وہ تو ہیرے کی زیادہ ہے۔ یہ سوال بھی عیسائیت ذہنیت کی بنیاد پہ کیا تھا۔ اگر یہ کہیں گے اوپر والی چیز اعلیٰ افضل ہے تو ان کا مذہب یہ کہتا ہے، ان کا قرآن یہ کہتا ہے، ان کے نبی کا فرمان یہ کہتا ہے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اوپر، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں، وہ نیچے ہیں، عیسیٰ اوپر ہیں۔ تو اوپر والا اگر اعلیٰ اور افضل ہے تو پھر اعلیٰ اور افضل کی تقلید کرنی چاہیے نا، اس کا اتباع کرنا چاہیے، جو مفضول ہے اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ لیکن آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ جو فراست ایمانیہ جو حاصل ہے، جو نور وحی کی روشنی میں جو چل رہے ہیں، وہاں دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے ہوا کا رنگ کیسا ہے؟ ہوا کا، اب یہ خالص سائنسی سوال ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اور ایک ہی چھت کے نیچے یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں۔ سائنس بھی اسی چھت کے نیچے پڑھائی جاتی تھی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور پیتھمیٹکس سب ایک چھت کے نیچے پڑھائی جاتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بغیر کسی توقف اور تردد کے، حضرت نے فرمایا ہوا کا رنگ سبز ہے۔ سبز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اس پہ بڑا غور و فکر کیا، میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی نبات، جب بھی کوئی پودا زمین کے اندر ہوتا ہے تو اس کے دو کلر ہوتے ہیں، یا وہ وائٹ ہوتا ہے یا وہ زرد ہوتا ہے۔ زرد کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ یلو۔ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی بہت انگلش ہمیں بھی آتی ہے لیکن چلیں جہاں کہیں ہم پھنس جاتے ہیں آپ سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ یا وہ سفید ہوتا ہے یا زرد ہوتا ہے۔ جب وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے تو ایک دم سبز ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے بڑا غور کیا کہ یار یہ جب تک زمین کے اندر ہے یا تو یہ سفید ہے یا یہ زرد ہے، زمین سے جو ہی سر باہر نکالا فوراً سبز ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے میری رہنمائی بھی کی کہ زمین سے باہر نکلنے کے بعد جو چیز اس کے جسم کو سب سے پہلے ٹچ کرتی ہے وہ ہوا ہوتی ہے، اور ہوا اپنا رنگ اس کے اندر چھوڑ دیتی ہے۔ تو ہوا کی صحبت کی برکت سے اس کا رنگ بھی سبز ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری جو جدید سائنسی تحقیق ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہوا کا رنگ کیا ہے؟ اچھا جی اب ایک آخری سوال، وہ آخری سوال بڑا نامناسب تھا، وہ اس نے کر دیا کہ یہ بتائیے کہ پخانے کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ ہر باطل کی آخری میرے دوستو یہ ایک سازش ہوتی ہے، ایک حربہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گھٹیا سا سوال کر دو کہ اگلا غصے میں آئے اور ہم کہیں جی دین والوں میں یہ کیا کہتے ہیں جی برداشت نہیں ہے۔ اس کی انگریزی کیا ہے؟ ٹالرنس ہے جی۔ وہ بعض انگریزی کے الفاظ کے لیے منہ بھی ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ زبان ہی ٹیڑھی ہے۔ ٹالرنس ہے جی، برداشت، عدم برداشت کا شکار ہے یہ۔ لیکن دین والے ویسے عدم برداشت سے کبھی بھی دو چار نہیں ہوتے، بڑے برداشت والے ہوتے ہیں۔ ہماری طرح کا کوئی دین کا لیبل لگا کے بیٹھا ہوا نہ ہو، صحیح عالم ہو، صحیح مفتی ہو، کبھی بھی الحمدللہ غصے میں نہیں آتا ہو۔ شاہ صاحب غصے میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا اس کا رنگ، اس کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہے۔ اس کا جی دلیل؟ حضرت نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے، میں نے بڑا نوٹ کیا کہ مکھی ہمیشہ میٹھی چیزوں پہ بیٹھتی ہے، مکھی، اور مکھی پخانے پہ بھی جا کے بیٹھتی ہے۔ اس سے میں نے جج کیا کہ اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے۔ لیکن یہ میری تحقیق ہے صاحب، آپ کو پورا اختیار ہے، اگر آپ کو میری تحقیق میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو تو تھوڑا سا چکھ کے دیکھ لیجئے، ویریفائی کر لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے علم نبوت، یہ ہے علم وحی۔ جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا، کبھی مار نہیں کھاتا۔ تو یہ سلسلہ یہاں پہ جو چلا نا، ایک دینی سلسلہ ہے جو مدارس کا دیوبند سے چلا، ایک یہ عصری سلسلہ ہے جو علی گڑھ سے چلا، ٹھیک ہے؟ یہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے 70-72 سالوں سے ہمارے سروں پہ سوار ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے، ملک ہمارا دن بدن ڈیگریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف میرے دوستوں جا رہا ہے۔ ان کے شاگرد شبلی نوانی، ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی، ان کا تعلق ایک اللہ والے کے ساتھ جڑ گیا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ۔
ان کا تعلق جڑ گیا. اور یہ سیرت النبی، سیرت کی کتاب جو شبلی نعمانی صاحب نے لکھی تھی، اس کی تکمیل سید سلمان ندوی صاحب نے کی. سر سید احمد خان بر صغیر پاک و ہند میں وہ پہلا شخص ہے جس نے عقل کی بنیاد پہ احادیث کا انکار کیا. عقل نہیں مانتی، آئی تھنک. یہ آج کل آئی تھنک کا جو فتنہ ہے کالجز میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اور جو ہمارے جو دنیاوی پڑھے لکھے جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جی اس کی لاجک کیا ہے. یہ لاجک کا فتنہ. لاجک کیا ہے جی؟ سود حرام ہے، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ غیر محرم سے جی ہاتھ نہیں ملانا، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ یہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ یہ پردہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ یہ کزن کے ساتھ فری گپ شپ نہ لگائے، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ یہ رشوت حرام ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ فلاں چیزیں حرام ہیں، اس کی لاجک کیا ہے جی؟ یہ لاجک کا فتنہ آ جائے کہ نہیں؟ لاجک 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 لاجک. ایک بات اپنے پلے سے باندھ کے جائیں ہماری بہنیں بھی اور آپ لوگ بھی، ہمارے بھائی بھی. مسلمان کے لیے سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بس عقل میں آئے نہ آئے، اللہ رسول کا حکم ہے. عقل کو وہاں پہ سرنڈر کرنا ہے، کیونکہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی وہی کے کسی حکم کو عقل پہ قیاس کرو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے، غلطی کھاؤ گے، گمراہی کے گڑھوں میں گرو گے. اس لیے اسلام کی کسی بات پر لاجک کو تلاش، یہ آج کل بڑا فتنہ ہے. دنیاوی پڑھے لکھوں میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور جی مولویوں سے اس کی لاجک تو پوچھو، لاجک کیا ہے؟ اور بھائی اگر تم نے لاجک معلوم کر کے ہی اس کو ماننا ہے، پھر تم نے اللہ رسول کی تو نہ مانی نا، لاجک کی مانی نا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مانے. سیدنا صدیق اکبر کا درجہ کیوں زیادہ ہے سب سے؟ امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی ابو بکر صدیق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ابو بکر صدیق واحد ہستی ہیں جنہوں نے بغیر کسی لاجک کا مطالبہ کیے کہا میں رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین بشر بنے کیونکہ لاجک کا مطالبہ. ہاں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ماننے والے کو، سرنڈر کرنے والے کو. اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اپنی عقل کو سرنڈر کرے، اپنی دنیاوی تعلیم کے بل بوتے پہ قرآن پہ اعتراض نہ کرے، حدیث پہ اعتراض نہ کرے، علماء پہ اعتراض نہ کرے، مفتیان اکرام پہ اعتراض نہ کرے، بزرگان دین پہ اعتراض نہ کرے. جو وہ کہتے ہیں وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، وہ حدیث کی بات کر رہے ہیں. اللہ والے جو چیز آپ کو بتا رہے ہیں وہ میرے دوستو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں. اس کی لاجک نہ تلاش کرو. اگر لاجک کے پیچھے پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے